أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اٹھاؤ اج جرا تعدیل دیاں کتاباں اصول دیاں کتاباں اٹھاؤ. امام بخاری دی الکفایہ فی علم روایا. امام بخاری دے جیڑا امام خطیب لکھدے نے جیڑا راوی تلقین قبول کرے وہ ضعیف ہے، وہ دی روایت قبول نہیں کیتی جائے گی. یہ تہاڈا راوی پہلا راوی تلقین قبول کردا پوچھ لیندا میں کو کی بیان کرنا، وہ نہیں جاندا میں کی کل بیان کیتا سی. ایسا راوی پیش کر کے دیوانجو کا نماز ہی نہیں ہوندی. پہلا راوی ہے شام، دوسرا راوی ہے مولوی صاحب نافع بن محمود. نافع بن محمود مجہول آدمی ہے، ساریا گلا کرنی صرف نافع تے نہیں. پہلا میرے پہلے راوی جتنے میں جگہ کی ہے انہوں سکا ثابت کرو، انہوں ثابت کرو کہ انہیں ساری عمر کدی تلقین قبول نہیں کی. محدثین نے باب بنے نے ٹھار نخبۃ الفکر. پتہ لگے تمہیں کہ جیڑا راوی زندگی ایک دو مرتبہ بھی تلقین قبول کرے اور راوی کدی بھی سکا نہیں ہو سکتا، اور راوی کی حدیث جڑی قابل قبول نہیں ہو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. الحمدللہ مولانا نے پھر بات کی ہے کہ بخاری شریف سے بڑی چھتی نسائی دے آ گئے نے، ترتیب کا سمجھتے ہیں لحاظ کوئی نہیں. ترتیب جڑی محدثین نے کتابوں کے بارے دیتی وہ انکار کسی بھی نہیں کیتا. میں یہ بات کی سی کہ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تے چونکہ وہ راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں ایک اصول پیش کیتا راوی الحدیث ادرا ماروا جدا اجے تک جواب مولانا نے نہیں دیتا. یہ میرا قرض انہوں نے صرف جنہیں تسلیم کرتے ہیں کہ راوی حدیث بہتر جانتا اس حدیث کا مطلب کی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوسری نسائی وچوں یا خلق افعال العباد وچوں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دے مگر فاتحہ پڑھتے ہوتے سن. مولانا نے جڑے کہ انہوں نے اس راوی دے اوتے حکیم بن حرام بن حکیم دے اوتے یا زید بن واقد سے تنقید کی، میں انہوں نے سکا ثابت کیتا. مولانا فرماندے نے کہ جرا جڑی وہ تعدیل تے مقدم ہوندی ہے. میرے ہاتھ کے اندر گال ہاتھ وہ فرماندے نے حالانکہ محدثین کے نزدیک جرا مبہم موثر نہیں، تساں جرا غیر مفسر پیش کیتی ہے ابہام دور کرو. کیوں کیا ہے کہ وہ سکا نہیں؟ اگے فرماندے نے اگر جرا و تعدیل میں مقابلہ ہو تو جی انہیں جرا پیش کی میں تعدیل پیش کی. فرماندے نے کہ اگر جرا و تعدیل میں مقابلہ ہو تو تعدیل مقدم ہے. صفحہ 3 قل دال حق و وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا. مولانا زید بن واقد سکا تقریب التہذیب صفحہ 114. اور اس طرح ہشام بن عمار اس نو بھی کاشف کے اندر اور تہذیب التہذیب کے اندر خلاصہ تہذیب کے اندر سکا لکھا گیا ہے. میں حوالے دینا الحمدللہ. اس واسطے یہ کہنا کہ اے راوی جڑا ہے سکا نہیں، ایک پاسے توثیق ہے ایک پاسے جرا ہے. تسی جرا پیش کر رہے ہو، میں تعدیل پیش کر رہا. تہاڈی کتاب جال حق دے وچوں واضح کر دیتا ہے کہ جرا اور تعدیل دووے ہون تے جرا نہیں بلکہ تعدیل مقدم ہوندی. لہذا ہن جرا
کی بجائے تعدیل مقدم سمجھو اور آؤ میرے سامنے تو ہٹائے مطالبہ کہ بخاری تو بعد مسلم کیوں نہیں پیش کی تھی؟ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 199 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماندے نے حدیث سن لو اور سند سن لو. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام. فقیل لابی ہریرہ انہ نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي على هذا القياس دوستو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مسلم شریف وچوں تہاڈا مطالبہ کہ بخاری تو بعد مسلم چاہیے سی بخاری دا جواب نہیں دیتا تسی کہندے ہو اودے خلف والے امام دا لفظ نہیں تے میں پوچھیا اودے وچ امام دا لفظ ہے کلے دا لفظ ہے چاہے نہ اوتھے کلے دا لفظ ہے نہ اوتھے امام دا لفظ ہے نہ اوتھے خلف والے امام دا لفظ ہے نبی پاک دے فرمان دا معنی کی ہے مولانا جہد ایک چیز کی توضیح نہ ہوئے عام لفظ بولے جان تو مطلب ہے کہ وہ کسی واسطے بھی نہیں کہ جے وہ کلے واسطے میں اور امام واسطے میں تو پھر تہاڈا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کلا اور امام سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے امام تے کلے تے اگر نہ پڑھن گی تو انہوں کی نماز نہیں ہوئے گی. اج اعلان کرو ذرا لیکن کئی گھنٹے گزر جان گے مولانا تسی یہ جواب نہیں دے سکتے. الحمدللہ یہ ہوں حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مسلم شریف تو پیش کی تھی پہلی جلد صفحہ 199 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج. جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز خداج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دا فرمان 3 دفعہ دسیا فرمایا فاہیہ خداج فاہیہ خداج. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین. مولانا میں نہیں سی آکھیا کہ جرا جی مبہمی اے تعدیل دے اوتے مقدم ہے اسی جڑی جرا کر رہے ہو تے دیکھو لا ساڈے شہید اے لا ساڈے شہید وہ ہے ہی کھ نہیں پیش کینوں پہ کرنے کمال ہو گئی تیری اے پھر کی وہ جواب انہوں نے کرتے کرو لے نفے نال کر دو واپس لے آؤں تینوں نفے نال کر دو واپس دینا وا لیکن ابن تیمیہ دا جواب تو نہیں دیتا حدیث ہو بولنا لونا سارے راوی بھی سکا ہونا حدیث پھر بھی معلل ہو سکتی ہے اور جا کے اصول حدیث کے لیے تینوں پتہ لگے پھر وے یہ دوسرا اینو ابن حزمی ضعیف بیان آئی اور پھر ابن القطان قال مجہول الحال اور زید بن واقد کا جواب اجے تیکر نہیں آیا کہ انہوں نے لیسا بشیء اور لسان الميزان یہ چیز وے مولوی صاحب اب دو کھا لے ابھی ذرا زید بن واقد نہیں سنیا کر نہیں یار کتنے لگا پھر تینوں جہے بارے رام دن حکیم بارے میں بیان کر رہا کہ ایک محدث نے انہوں یہ بھی آخیا لیکن میں جی جرا کی سی میرے سامنے کتاب رکھی پھر دیکھو آندا جی بخاری کے اندر جہی حدیث ہے وہ اندر مفتوی بھی ہے امام بھی ہے سارے نے جی سارے نے تو اتنے ہی بہ رہنا ہے اگے آ کیوں پیش کی خلفل امام والی رجوع کر لیا تو اس حدیث تو رجوع کر لیا کہ یہ اندر خلفل امام ثابت نہیں آ ہوں میں خلفل امام والی ثابت کرنا تو ثابت نہیں کر سکیا اجے ہنے ایڈی ایک پاسے دعوی دوجے پاسے ایڈی چھیتی رجوع مولوی صاحب تے جے او دے اندر امام ثابت سی پھر نبی اکرم ساری عمر نہ خلفل امام دا لفظ بول میرے پیچھے نہ پڑے تے کیوں بولیا اس واسطے کہ پتہ سی کہ انہاں لوکاں نوں جنہاں لوکاں نے اے پڑھنی ہے انہاں نوں اے اوتھے مفتی دا لفظ نہیں اس واسطے مولوی صاحب اجے تیکر تساں اے خطیب بغدادی دا حوالہ کرو میرا بھی تم سنو نا مولوی صاحب میں کرا چڑھن لگا گے ساری عمر نہیں لاؤ گے تھی اتنے آخیا شام کے بارے میں آخیا ترکیب قبول کرتا دیتا ہے جواب فلانے سکا آخیا فلانے سکا یہ جواب ہے
بڑا اصول حدیث امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ باب نے حال ثالثہ تو اشرا لا تقبل روایا من عرف بالتساہل اب بالتلقین اٹھا فتح مجید سے آندی ہے تینوں پتہ لگے اصول حدیث کی ہوندا ہے صرف حدیث پڑھ چھڑنی انہوں پرکھنا نہ اپنا ناج تو تبدیل کرو اصول حدیث پڑھ کے اہل ضعیف الحدیث رکھو نا اہل حدیث نہیں اہل حدیث ہوتا جڑا نبی دی حدیث تے عمل کرے سنی اہل ضعیف الحدیث ضعیف حدیثاں پیش کر کے پھر سیاستہ جو ہوئی باہر دار قطنی آ گئی دار قطنی آئی ہے کتنے گئی اصح الکتب بعد کتاب اللہ ایتھے آ ویکھ کے یہ اندر پہلا یہ میں آخیا سی حشان تلقین قبول کرتا ہے تہذیب الکمال سوا نمبر 19 جلد نمبر 19 سوا نمبر 275 اور دوسرا راوی میں آخیا نافع بن محمود مجہول وہ جہاں اگے پیچھے کا ہی نہیں پتا وہ آنا پہ امام دے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی صحابہ دیا نمازاں بےکار ثابت کرنا پھر راوی ہو جہاں اگے پیچھے کا ہی نہیں پتا کتنے جمیا کنی عمر پائی ہے کون ہے وہ دادے کے نام بارے آئی تک اختلاف ہے اور ربیعہ کا بیٹا یا ابن ربیع ہے یہ نہیں پتا پہ لگتا ایسا راوی محدثین اکرام اور صحابہ اکرام دیا نمازاں ضائع کرنا ہے میرا جی رضوی دے اوتے ایک اعتراض ہے یہ قرض اتوں قرض نہ رہے گا میرے قرض چک کے جاؤ گے سارے بھابیا سر جڑے چک جان اجے تو میں مولوی صاحب اپنے دلائل نہیں آیا جب دلائل لاواں گا پھر ویکھاں گا جلن صاحب کہ کس طرح تم یہ جواب دے ہو اجے تو صرف جڑے میں آخے نے حرام بن حکیم دے بارے یہ ضعیف لا یصح ھذا وہ حدیث صحیح نہیں اس واسطے پھر یعنی ابن ہاں میں عرض کیتی سی کہ تہاڈا مولوی راوی آندا سنا تو میں سنیا کدے کول جاندا جڑا پڑھے اور میں بیان کر رہا سن رہے ہو تہاڈے چوں کوئی بندہ منہ ہی پڑھے میرے کو سنیا جاندا ایک پاسے تسی آندے نبی کو نہیں سندا دوجے پاسے لوکاں نوں پہ سناندے منہ بھی پڑھے جد بھی انہیں سن لیا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم مولانا نے پھر بات یہ کی ہے کہ صحافتہ تو باہر چلے گئے نے مولانا اے دیکھو تہاڈی کتاب دال حق دے اندر لکھیا ہے کہ صحیح حدیث کا دار و مدار مسلم بخاری یا صحافتہ پر نہیں صحافتہ کو صحیح کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری حدیثیں صحیح ہیں باہر کا گزارش کرنا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بخاری تے مسلم تو علاوہ یا صحافتہ تو علاوہ کسی حدیث کی کتاب جو پیش کیتا ہے تو حدیث صحیح نہیں باقی نافع بن محمود دے متعلق تساں فرمایا کہ وہ مستور مجہول ہے آ میرے ہاتھ دے اندر الکاشف دے اندر لکھیا ہے کہ یہ سکھ ہے اور حرام بن حکیم دے متعلق بھی لکھیا سکھ ہے تسی کہندے ہو مجہول ہے مجہول دی ذرا تعریف تے کرو نال جڑی جرح کیتی جے حرام بن حکیم دے اوتے اور زید بن واقد دے اوتے اس جرح نو مفسر ثابت کرو وہ ذرا تفسیر تے بیان کرو علت بیان کرو کی دے وچ اور اس دے نال حرام بن حکیم دا توثیق میں بیان کیتی ہے کہ زید بن واقد اور حرام بن حکیم انہاں دونوں نو سکا لکھیا اور کاشف بھی تو پیش کیتا ہے تے نال تہاڈا اصول پیش کیتا ہے کہ جس وقت جناب تے تعدیل دوویں آ جان اس وقت تعدیل نو مقدم سمجھا جاندا ہن اپنا اصول چھڈ جا رہے ہو میں ہن اسی ترتیب کے نال جڑا تہاڈا مطالبہ پورا کرا الحمدللہ بخاری شریف پیش کیتی جواب نہیں آیا مولانا فرماندے نے کہ انہوں نے واپس لے لینے لفظ واپس کر لینا میں بار بار مطالبہ کر رہا کہ مولانا حدیث میں چاہتا لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ نماز ہوندی نہیں فاتحہ تو بغیر میں پوچھ رہا کدی نماز نہیں ہوندی یہ اگر خلف والے امام دا لفظ نہیں تو امام دا ہے کلے دا ہے جے ایک کلے واسطے بھی نہیں امام واسطے بھی نہیں مقتدی واسطے بھی نہیں جے ہے کدے واسطے معلوم ہوندا ہے دا جواب تہاڈے کول کوئی نہیں اے دا جواب تہاڈے کول کوئی نہیں مولانا دیکھ رہا ہوں میں بڑے بڑے مفتی ساتھ آپ کے دیکھ رہا ہوں میں بڑے بڑے مفتی ساتھ آپ کے ان سے پوچھ کر جواب دے دو کھلے ہیں ہاتھ آپ کے میرے ہاتھ بجے نے اج تہاڈے ہاتھ کھلے جے بخاری شریف کی حدیث کا جواب دو کہ لمن لم یقرأ تو مراد کیڑا نمازی ہے
وہ جواب تسی نہیں دے سکتے، قیامت آ جائے گی یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ہوں سنو حدیث ہے مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی ام القرآن فہی خداج، حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز خداج ہے۔ خداج کہندے نے ناقص الخلقت نو، وہ نماز ترودی ہوئی ہے جڑا نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے غیر و تمام وہ پوری نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہیں فرمان سنایا تے پوچھنے والے پوچھیا انا نکون وراء الامام، اسی امام دے مگر ہونے ہیں، دل کی کریے امام دے مگر ہونے ہیں، انا نکون وراء الامام، مولانا نوٹ کرو انا نکون وراء الامام، کیسے امام دے مگر ہونے ہیں، دل کی کریے فقال اقرأ بها فی نفسک، فرمایا اپنے دل میں پڑھیا کر، یہ کیا اپنے دل میں پڑھیا کر، کیوں فرمایا فإنی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا اقرؤوا اقرؤوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ مینوں پتہ تساں اقرا تے کلے دی گل کرنی ہے، اس واسطے میں فرمانے رسول پہلا سناتا موطا دے حوالے دے نال اقرؤوا موطا امام مالک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان۔ ہوں سنو ابو ہریرہ نے جڑی اللہ کے نبی کی تفسیر سنائیے، فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا، تجھی سال کی جو عبادہ بن سامت نے معلوم ہوندا اونچی پڑھیا تا سنیا سی۔ حضرت جی حدیث وچ آوندا نبی علیہ السلام زور تے اثر دی نمازاں وچ کئی دفعہ اونچی پڑھدے سن، او دا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام قرات پوری اونچی کردے سن، او کوئی نہ کوئی لفظ اونچی پڑھ لینا جڑا سامنے سن لیندا ہے، او دا مطلب یہ نہیں کہ نماز جہری قرات کی جا رہی ہے۔ اور پھر میں جڑی بات کرنا چاہنا مولانا ادھر توجہ فرماؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کو سنیا کی اللہ پاک فرماندے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز نو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ادھی ادھی تقسیم کر دیتا ہے۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جس وقت بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماندے نے کہ اللہ پاک فرماندے نے جب بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماندے نے حمدنی عبدی، اور میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے۔ جس وقت بندہ کہندا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالی فرماندے نے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے۔ جس وقت بندہ کہندا ہے مالک یوم الدین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ مولوی صاحب آندے نے کہ دیکھو جی مسلم یہ جی چھڈ گیا، اہی یہ نہیں آندا، اہی آندے سارے لوکاں سامنے آکھیا کرو کہ جو ابو نعیم چو پیارے محمود دی میلاد دی حدیث مل جائے تو مان گیا۔ ادوں کی آندے نے لو جی یہ تو پوری اول درجے کی کتابوں میں نہیں، دوم میں نہیں، چوتھے درجے کی کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ اج چوتھے درجے کی کتاب تہاڈا مولوی عبد الرحمان مبارک پوری لکھدا پیا، انہاں درجیاں دی کتاب صحیح نہیں ہوئے تے مسند امام احمد دی ضعیف نہ ہوئی پی۔ اٹھا اپنی کتاباں جاؤ تحقیق و راسخ، التحقیق و راسخ نہیں کیڑی کتاب کی گل کر رہے ہو؟ التحقیق و راسخ نہیں کیڑی جیڑی بھی تہاڈی دار قطنی ہے، دار قطنی نہ ہوئے مولوی صاحب تو ایک میرا منہ کر، اور نہ ہوئے تیرے مولوی کتاب جو نہ کڈا پیاسا یہ میرے لکھنے والا لعنتی ہے، استغفر کہندے ہو نا۔ ہاں جی اتنے دیکھو پھر اگے صحیح مسلم، ادھر مولوی صاحب قرض اترن لگا جی، بیٹھو مولوی صاحب بیٹھو ذرا سنو دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جیڑی نماز اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی اور نماز کی ہے خدا فاتح نہیں آخیا، ہی نماز ہوتی ہی نہیں، میں واپس نہیں لایا لفظ، اور ایک پاسے لا صلاۃ ایک پاسے خداج، خداج کا مانا تو کیتا تروئی ہے، یہ اللہ کے نبی کو نہ پوچھ رہی ہے۔ خداج کا مانا پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولوں اگر پوچھیے تے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ہدایت دا مانا، اور نوٹ کرو حدیث مبارکہ شرح سننا صفحہ نمبر 2591، شرح سننا جلد نمبر 10، جاؤ جی جلد نمبر 10 یہ صفحہ نمبر کڈو ذرا 2591، بالکل سنگن یا جون گیا انشاءاللہ آج یہ ساری لگے رہو قیامت تک کوئی راہی ضعیف لبو گئی۔ ہاں جی انا صاحب بڑے مولوی صاحب
اے جی جے دیکھنا ہوئے تے دیکھو امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی زوائد تانوں پتہ لگے اے جی سند کیسی ہے. اخبرنا محمد بن الحسن انا ابو العباس الطحان ابو احمد محمد بن قریش انا علی بن عبد العزیز انا ابو عبید حدثني ہے یزید بن ہارون عن یعقوب بن عبید اللہ بن الاسد عن سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایک آدمی ایسا سی اونوں اللہ دے پیارے محبوب دے کول لیندا گیا. وہ آدمی کیسا سی؟ بیراجو لن کانا فی الحی مخدا جن سقیم. وہ آدمی مخدے سی خداج سی کیتا کی سود نہ کر لیا. وہ جیڑا بندہ اٹھ نہیں سکتا ناک سر ہل کر جیڑا ہوندا ہی نہیں وہ زنا نہیں کر سکتا. اور زنا کر کے اللہ دے پیارے محبوب دے کول آ گیا. آدمی کیڑا ہے مخدا جو ترجمہ کرو دا کی ہے. ہاں جی ناقص آدمی وہ پاوے کھ نہ ہو وہ پاوے ایک نہ ہوئے لیکن اگر ایک نہ ہوئے دوجے ہاتھ نہ پاوے ہورا مار کے بندہ مار چھڑے انہوں بھی خداج آکھیا جائے گا. تروئی ہوئی صحابہ دیاں نمازاں ترویاں ہوئی نے تیریاں نمازاں صحیح نے. استغفر اللہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا عمر بن سیدنا عبداللہ بن عمر جنہاں نو روائی دین دے مسئلے چاہندے ہو کہ اللہ دے پیارے محبوب دی ہر حدیث دے اے زیادہ جانن والے نے سنن دے تے پہنچ کے عمل کردے نے. انہیں خبردار اور بڑے ٹیڈا لیا امام دے پیچھے نہ پڑی امام دے پیچھے نہ پڑی. آج حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اچھا ہاں جی سنو جی مولوی صاحب سو جو یہ مرفوع ہے مرفوع ہے مرفوع پیش کرنی ہے نا اور بھائی مرفوع پیش کرنی ہے نا. تو جی مسلم دے الفاظ پیش کیتے ہیں مرفوع پیش کیتے ہیں نا من صلی اللہ صلاۃ اگر اللہ تینوں یہ نہیں پتا تیری دلیل دلیل ایسی اقرا بحافی نفس یہ مرفوع نہیں یہ موقوف نے یہ مرفوع ثابت کر میرے سامنے موقوف سے راستہ پیش کرتے ہیں صحابہ دی نماز نہیں ہے یہ مرفوع نہیں ہے بھائی تیرے یہ لفظ موقوف نے. پہلا انہوں صحیح سننا مرفوع ثابت کر پھر ویخنا کنے تجیاں رہنا وا. اج پارٹی ابن حبان نو میں دیکھ لواں گا کہ کنے ابن حبان یعنی ہاں پتہ لگے گا تہاڈیاں ہی نے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اج بخاری بھی ساڈی تے مسلم بھی ساڈی تے ابن حبان بھی ساڈی تے درس بھی ساڈی. الحمدللہ مولانا بخاری دا جواب اجے تک نہیں آیا. مسلم پیش کیتی تے گل کر دے پا خداج دی خداج میں مانا کیتا تروئی ہوئی ناقص الخلقت تسی پہ کہندے ہو مختجا تے مانا کی ہوئی پاویں ایک اکھ نکلی ہوے اکانیاں نمازاں لمبیاں تے لگڑیاں نمازاں یہ تے من گئے نا کہ خداج نماز اونوں کیا جاندا ہے جڑی غیر تمام ہوے. تسی گل کیتی ہے اپنے دوسری روایت تے جڑی میں پیش کیتی مولانا خداج دا مانا دے وچوں بھی واضح پہ ہوندا غیر و تمام. اللہ دے نبی نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج. جیڑی نماز وچ نہ پڑھی جائے سورہ فاتحہ فرمایا او خداج ہے غیر و تمام او پوری نہیں. یہ تے من گئے نا کہ ساڈیاں نمازاں پوریاں نہیں کانیاں نمازاں تے لولیاں لنگڑیاں نمازاں. اے او بندے نوں کانا نہیں کہہ سکدے ہو سکدا او لنگڑا ہوے تھلے دا دھڑ سارے ہی ماریا ہو او دے پتہ نہیں کی نقص ہون گے باہر کہ اے من لیا تساں کہ ساڈیاں نمازاں نقصان والیاں نے. بھائیو یہ لوگوں نے دسنا چاہنے ہو نمازاں پڑھو جی رب قبول کرے. اور یہ جڑے لفظ نے تسی کیا موقوف ہے حضرت ابو ہریرہ دی حدیث او دے وچ لفظ کی نے اللہ دے نبی دا فرمان من صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج صلاۃ غیر تمام. یہ اللہ دے نبی دے الفاظ نے. اگے فقیل علی ابی ہریرہ تا انہاں نوں کونو ورال امام حضرت ابو ہریرہ نوں کیا جاندا سی امام دے مگر انہاں پھر کی کریے فقال اقرأ بها في نفسك. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دل وچ پڑھیا کر کیوں فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں دیکھو میں موتا امام مالک دے حوالے نال پیش کیتا ہے کہ اس اندر اقرأ دے الفاظ بھی نے ابو داؤد میں بھی ہوندا ہے اقرأ دے الفاظ اور میرے ہاتھ دے اندر نسائی شریف ہے یہ اندر بھی لفظ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یقول ہاں پڑھنا کہ لو جی پورا کر الحمدللہ مجھے مولوی صاحب سمجھن کے اے چلن جڑے وے دور تسی جان نہیں دیاں گا انشاءاللہ. اے لفظ نے یقول لا
اگے لفظ سن لو، یقول العبد الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ عز و جل حمدنی عبدی، یقول العبد الرحمن الرحیم، یقول اللہ عز و جل اثنى علی عبدی، یقول العبد مالک یوم الدین، یقول اللہ عز و جل مجدنی عبدی، یقول العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، فهذه الآیہ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یقول العبد تھوڑا اور بڑا کے نہیں اور بڑا بڑی ہے الحمدللہ سن لو یہ اندر لفظ کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نماز نو تقسیم کیتا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، تے نماز کیا سورہ فاتحہ نو، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی ہے موقع امام مالک میرے اندر میرے کو کتاب موجود صفحہ 60 اس اندر بھی لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ، اور فرمایا یقول من صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی ام القرآن فہی خداج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خداج کیا اس نماز نو جیڑی نماز سورہ فاتحہ نہ ہوئے تساں من لیا کہ او نقص والی نماز ہے۔ اج تواڈے ساتھی سمجھن گے کہ ساڈے مولوی نے کہانیاں نمازاں ساڈیاں رکھیاں اگر اسی فاتحہ پڑھیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو سنو تسی کہندے سو ابن حبان نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، نبی علیہ السلام کا فرمان مولانا بات سنو ایک فرماؤ، نبی علیہ السلام کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ میں پوچھا ہے کہ یہ حدیث کدے واسطے، یہ اجے تک جواب نہیں دیا۔ میں کیا قیامت آ سکتی ہے مولانا تسی کہندے ہو قرضہ قرضے تواڈے سر چا پے نے، اگوں فرماندے نے میں قرضہ واپس کرنا وا نفع نال، سود تے کہہ لو گے سود تے کہہ لو گے مولانا سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں کہنا حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ بخاری کی حدیث پورے صحاح ستہ کی حدیث، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر صحیح ہے تو یہ کدے واسطے ہے؟ میرا یہ سوال ہے تواڈے اجے تک قرضہ نہیں واپس کیتا۔ اور دوسری حدیث میں پیش کی تھی مسلم شریف وچوں، یہ صاف لفظ نے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ پاک فرماندے نے میں نے بندے دے درمیان تے اپنے درمیان نماز نو ادا ادا تقسیم کر دیتا ہے، تے نماز کیا سورہ فاتحہ نو، تے جے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تے نماز کا دی پڑھی پایا جی تحقیق الراسل مبارک سے مولانا فرماندے نے تحقیق الراسل مبارک پوری دی کتاب لکھا ہے، مبارک پوری صاحب دی کتاب ہے تحقیق الراسل صلی اللہ رسول الکریم الحمدللہ۔ وہ لا صلاۃ کتنے گئی نہیں تے مولوی صاحب جیڑا تہاڈا سی نا مطالبہ کہا بے حافی نفسک یا فارسی اور خداج دے امام دے لفظ ہے نے تابی میں پوچھ رہا خداج تے کہتا جے ہی امام پیچھے نہیں ہوں تے حضرت ابو ہریرہ نہیں آکھیا پھر کی ہوئے تیری تابلی خدا دے نہ پڑھیں تے نہیں آخیا، انہیں آخیا چل یار کولوں پہ آدھے دل چ پڑھ لے، جی انہوں نے حدیث سنی ہوں جی انہوں نے حدیث سنی ہوں تے آندے وہ آندے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، امام دے پیچھے بھی ہونے پھر بھی ہوں نہیں تے پھر آندا جی وہ حل ہے یہ خداج کا ایسا پاسا مارے وہ میں حد نہ کر کے آدھے ایسا پاسا مارے واہ سن لو میں حدیث پیش کی تھی سند منگی مولوی صاحب نے وہ یہاں جیڑی منگی منٹ دے اندر اور پھر لعنت اللہ علی الکاذبین کوئی دسے نہ سود کا لفظ بولیا اور کی بولیا چل سود کنے آخیا قرضہ آخیا سود تو ہٹا ہے تھی یہ اچھا یہ قرضہ جہاں ہے اس طریقے وہ کسی طریقے نہیں ہو سکتا تو مجھے قرضہ دے کرنا میں کاروبار کرنا نفے نہ تین واپس کرا گھاٹا ہو گیا گھاٹے نفا ہو گیا نفے میں گھاٹا نہیں نہ پانا اور میں نفے نہ واپس دینا مولوی صاحب خدا امام کے پیچھے کا لفظ تو اجے تک نہیں مانتے جی کہانی نماز کی اور امام کی گل ہو رہی ہے جنیاں پڑیاں نہیں رچکلے امام کا لفظ آیا وہ اگوں تابی پہ کہہ یار میں امام پیچھے ہونا مولویو یہاں لوگوں تے کام نہیں آنا جنہوں دیا نمازاں پہ خیال کرتے ہو پھر جی کدی کدی اچھی نبی اکرم پڑھ دیں یہ مطلب ہے امام کے پیچھے اچھی پڑھنا جائز ہے وہ تو اللہ کے پیارے محمود کا فرمانا وہ میرے پیچھے کون پڑھتا سی اور میرے نال جھگڑا کر دیا قرآن
اور اللہ کے پیارے محبوب پھر آخیا جی یہ جی سورت فاتحہ نہ پڑھی تے نماز ہی نہ پڑھی، کیونکہ نماز کیا آ گیا سورت ہے فاتحہ۔ مولوی صاحب کا مطلب تھی تو پھر اج فرض قرار دے دو کہ سارا قرآن پڑھنا کہ جی قرآن نہ پڑھیا تو تھی بیان کیتا اپنے کولوں مانا یا سیدنا ابو ہریرہ کولوں مانا، آپ قرآن دیکھو قرآن کا مانا کیتا پہلا اللہ کی کتاب آوے مختصر سنن ابی داؤد للحافظ منذری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آندے نے پہ ہدایت کا معنی کردیا آیا وہ آندے نے پہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اراد الصلاۃ الفجر فسن الصلاۃ مرۃ قرآنا۔ وہ پورے قرآن نو کیا گیا ہے نماز تے جنہیں دا مطلب پورا قرآن نہیں پڑھے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور جو تھے سورت فاتحہ نو قرآن کیا گیا حدیث دے اندر تے قرآن اٹھا قرآن دے اندر سارے قرآن نو یعنی نماز کیا گیا قرآن نماز ہدایت دے معنی دے اندر ہی اگے پہ لکھتے ہیں کہ ہاں اتنے حدیث دے اگے پہ لکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں سورت فاتحہ نو نماز کیا گیا جو انہیں پورے قرآن نو ہی نماز کیا گیا۔ میری حدیث کا جواب نہیں دیتا سند منگی سا جی اور پیش کرو لوگو اور معاونین پیش کرو سند مخدئی جی دسو ضعیف ہے کہ نہیں۔ بخاری دا اجے تیکر جواب نہیں، بخاری کی امام دا لفظ ہے ایسی اور دعوے دے مطابق پڑھو شرائط دعوے تو علاوہ کوئی گل قابل قبول ہے نہیں، دعوے دے اندر یہ مولوی صاحب لفظ نہیں، میں جواب دیاں گا حج بخاری دے چو پیش کر تے پھر اے فقیر تینوں کیویں جواب دیندا ہے۔ اے بخاری گئی بخاری بخاری سنیا دے کام آئے گی ہمیشہ سنیا دے کام آج بھی انشاءاللہ دس کے جاؤں گا امام بخاری دی صحیح دے اندر کہ سورت فاتحہ مفتی دے تے ضروری نہیں، یہ امام دا کام میں انشاءاللہ بخاری چو کہاواں گا جدوں میری واری آئے گی۔ اجے تے مولانا صاحب یہ تانوں پتہ پیا لگدا ہے کہ ایک صحیح مرفوع حدیث قرآن سے تو ہو گیا ہی نہیں نہیں گا ایک صحیح سری مرفوع حدیث اے تو مسلم دی پیش کیتی ہے سو بسم اللہ مسلم دے اگوں پچھوں اگر اللہ دے پیارے محبوب دے لفظ وہاں امام دے پیچھے وہاں صحیح مسلم دے چون تو مسلم ہی چھڑ جانی مولوی بخاری چھڈیا مسلم ہی چھڈے گا وہاں صحیح مسلم دے چون کہ امام دے پیچھے رہے تے پھر پایا نماز دل چ پڑھ لیا کچا تو دل دے ہی وہاں اور سورت فاتحہ دے امام دے پیچھے دل چ پیارے آقا کو وہا دے آج دلائل قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہوں گے آج ہوں کتنے احادیث صحیحہ گئی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بار بار مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بخاری کتنے گئی، حالانکہ شروع میں بخاری شریف پیش کی ہے جی حدیث پیش کی ہے وہ جڑا سوال رکھا مولوی صاحب اجے تک میرا پتر نہیں اٹھا سکے۔ میں پوچھیا امام دے واسطے مقتدی دے واسطے کلے دے واسطے کدے واسطے یہ حدیث ہے اجے تک مولوی صاحب نے جواب نہیں دیتا تے مولوی صاحب جواب دے بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں مسلم شریف کی حدیث پیش کی تھی مولوی صاحب کہنے نے خدائی دا مانا ہوندا ہے کوئی کانا لنگا لولا یہ دا مانا یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوندی۔ میں پوچھنا کہانی نماز تے من گئے ہون اج انہاں لوکاں نوں کہانیاں نمازاں پڑھاندے آ سنو تسی کہندے ہو کہ اللہ دے نبی دا فرمان نہیں۔ میں پوچھنا من صلی اللہ علیہ وسلم یقرا فیھا بام القرآن پاہے خدا دی کدے لفظ نے اللہ دے نبی دے۔ پھر راوی نے پوچھا لوگو سن لو نبی علیہ السلام دے صحابی ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں پوچھن والے نے پوچھا انا نکون وراء الامام ابو ہریرہ اللہ دے نبی دا فرمان سنا رہے ہیں سانو یہ بھی دس دا جا امام دے مگر ہونے ہیں پھر کی کریے فقال اقرا بہا فی نفسک کا ابو ہریرہ نے فرمایا وہ دل وچ پڑھیا کر کیوں پڑھیا کر اگے سنو مولانا نرا ایتھے نہ بس رہو وہ کسی نے پیر نو پوچھا پیر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ آندا قرآن نہیں ہوندا لا تقربوا الصلاۃ تو مریض آتا اگوں بھی پڑھو کہنے سارے قرآن کی طرف پیو عمل کرتا ہوگا سارے تو نہیں میں کہنا نرا حافی نفس سے کہنا نہ پیرو اگے پڑھو کی ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ میں اپنے کو نہیں گل کر رہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہو آگے بخاری مسلم جو لفظ بتاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا بحافی نفس اللہ دے نبی دا فرمان ہے یہ تفسیر ہے ہمارا تسی بیٹھو تسی نبی علیہ السلام دا فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام دے صحابی ابو ہریرہ کہندے نے میں نبی علیہ السلام کو سنیا لوگوں سن لو فإنی سمعت رسول اللہ میں اللہ دے نبی کو سنیا کی
کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ادھی ادھی تقسیم کر کے دیا قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی یوسف میں پوچھنا رضوی صاحب اور نماز کنوں کیا اللہ الحمدللہ میں کیا سورہ فاتحہ نو کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھی تے میں پوچھنا نماز کا بھی پڑھی آگے آؤ ابن حبان کی بات کرنے والوں اب میرے ہاتھ کے اندر ابن حبان ہے صفحہ 96 جلد 5 یہ اندر حدیث اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن شاہد الزهري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب قلت فإن كنت خلف الإمام قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو خیر نہیں کرتی جسے میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہے یہ نال اور سن لو مولوی صاحب کتنا ٹائم ہو گیا مولوی صاحب نے اجے تک اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل نہیں دی نہیں کہنا کہ اگر میں تو یہ روایت ویکھن دیا میری واری تے انہاں پھر مطلب کہ میری واری نہ آوے تے میں کی کراں انہاں گھر جا کے دلیل پیش کرنی ہے اجے تک مولوی صاحب نے اپنے جواب دعوے دے جتائی کے اندر ایک بھی حدیث نہیں پڑھی قرآن دی ایک آیت نہیں پڑھی جدا مانا ہوگا کہ امام تو مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی حدیث پہ پیش کی ہے نہیں پیش کی کیا بتا سکتی ہے مولانا عباس رضوی صاحب سب جانتا ہوں میں مجھے غافل نہ جانیے ہر ایک بات تمہاری میری نظر میں ہے آپ مرفوع حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ابن حبان جو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نماز کفایت نہیں کرتی جدے میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے ابو ہریرہ کہندے نے میں اللہ کے نبی نے پوچھا تو خلف الامام ابو ہریرہ کہندے نے میں پوچھا اللہ کے رسول کے میں امام دے مگر ہوں اگے اوتھے تے مقبول کہہ کے جان چھڑا دے جان چھوٹ نہیں سکتی کیونکہ مرفوع کو حدیث ثابت ہو رہی ہے اور ہن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں فَإِن كُنتُ خَلْفَ الْإِمَامِ میں امام دے مگر نہ پھر کی کراں قال فأخذ بيدي حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ پکڑے وقال اقرأ في نفسك وہ تو دل میں پڑھیا اقرأ بها في نفسك دل میں ابو ہریرہ پڑھیا کر مولانا ہوش کے ناخن لو مرفوع حدیث احمد رحمۃ اللہ علیہ رسول کریم دعویٰ یہ کیتا سی کہ مسلم چو بہائی نہیں اگے پر اگے کی اخلاص تھا اگے نماز اللہ آندا میں اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر دیتی نماز کیا گیا سورۃ فاتحہ نو آ دیکھو جواب مولوی صاحب قرآن نہیں کیا گیا نماز میں قرآن پیش کیتا کتنے گیا قرآن جی قرآن چوتھے خدا لفظ اگے ان سمیت اور رسول اگے اگے ادھر مولوی پیچھے خداج جدو راضی آندا تے میں امان پیچھے ہونا پھر بھائی خداج آکھے نہیں آخیا پھر آخیا اقرا بہا نفسک اے موقوف ہے مولوی صاحب ربانی صاحب سنن دیو اج مولوی صاحب نو اج بیان میں آخیا سی مسلم چھڈن گے چھڈیا نہیں کہ نہیں مسلم چھڈی ہے صحیح نے حبان قاعدہ آیا مسلم تینوں اج ساتھ دے گی نہیں قاعدہ ہے نہیں میں حبان پڑھ رسول حدیث مولوی صاحب پتہ نہیں کتنے پڑھ دے رہے ہو یہ حدیثاں نو رٹا لانا اور گل ہے حدیثاں نو سمجھنا اور گل ہے آ ویکھو مولوی صاحب پہلا تساں یہ بیان ہی نہیں کیتا یہ وہ روایت ہے یا وکھری ہے یہ وہ روایت ہے یا اتنے سی من صلی صلاتن اتنے لفظ روایت دے اتنے روایت دے لفظ وہ نہیں اور چھڈ کے تے پھر اتنے پہ آنا میرا جواب نہیں آیا تو سیدھی پیش کر دیتی من صلی صلاتن دے لفظ ابو ہریرہ دے ابن حبان چوں لیکن اگے سن مولوی صاحب ایک گوندلوی صاحب آپ میں ایک اصول ہے دسن لگا ابن حبان تسی بڑی پیش کر دے ہو آ دیکھو کی تینوں بھائیا ادھر ویکھ یہ کوئی آندا ہی تے آ سنیر جی کولوں آ ابن حبان پیش کیتی گئی ہے آ دیکھو ابن حبان پیش کر کے کی آندا قال ابو حاتم رضی اللہ لم یقل فی خبر العلائے ھذا لا تجزی صلاۃ اے سوائے اینے راویاں نے روایت کیتی ہے لیکن اے اولاد کولوں سوائے شعبہ تے او دے کولوں وہب دے بن جریر دے کو اور محمد بن کثیر کولوں ہور کسی نے روایت نقل نہیں کیتی شعبہ دے
وہ کنے آخیا جا کھیلو تین پتا ہی میں آخیا نہیں سوال میں تو نہیں کرتا مناظر کرے جب میں سارے سوالوں کا جواب دے کے سن یہ مولوی صاحب بتاتے ہونے یہ روایت ہو رہے مسلم کی روایت مسلم چھڈ کے اتنے آیا تو اتنے بھی سن لے اٹھا یہ اندر مولوی صاحب یہ روایت کدے کو لئی ابن حبان نے ابن خزیمہ کو لئیے نا یہ روایت ابن خزیمہ دی ہے یہ ابن حبان نے یا فارسی دے لفظ چھڈ دیتے ہیں یہ روایت ان لفظوں دے نال شعار و اصحاب الحدیث کے اندر امام حاکم نے نقل کی ہے ابن حبان دے اندر نقل ہے الاوس ابن منذر دے اندر نقل ہے مسند ابی عوانہ دے اندر نقل ہے سارے یا فارسی دے لفظ لکھے نے ابن حبان نہیں لکھے تے اصول کی ہے جاؤ تواڈے تو اج کوئی اتنے بیان کر دے نہیں کہ جدو سارے محدث جنہاں کو روایت لئی جا رہی ہے روایت بیان کرتے ہیں ایک راوی وچوں روایت دے لفظ چھڑ چھندا سنو ربانی صاحب جے شعبہ ضعیف نہ بھی ہوئے پھر کی اصول ہے سیدھا راوی روایت وچوں لفظ چھڑ جاوے ایک دو وہ قبول کیتے جان گے کہ نہیں یہ تواڈے کولوں پوچھنا ہے تے میں اگلی ٹرم دے اندر دساں گا قبول جواب دئیے نا ساتھی انہاں دے علاوہ بھی گزارش ہے کہ پہلے صدر تو مناظر کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا ایک گزارش مخاطب کیوں بول دو صاحب صدر ایک سیکنڈ تے مناظر کیوں مومن مخاطب ہوتے سوال کیا کیوں مخاطب ہوتے ہیں نہ قبول کرو مینو آخو میں منع کر کیوں مخاطب کر دو دوجے نو کہتے ہیں انہاں کا جاہل ہن یہ لفظ اپنے واپس لے لو انہاں کا جاہل ہن جی وہ سارے بول دے وہ سارے بول دے وہ سارے کام کو نہیں ختم ہو گیا ہاں پڑھی جاؤ پڑھی کتوں پڑھی جو تھلے ساریا جنیاں پڑھنا اور مولوی صاحب اج مجھے پتا ہے جہاں پڑھنیا نے ایک روایت صحیح قیامت یہ آدھے نہیں قیامت تک کوئی اللہ دے نبی نو علم نہیں مانتا تینوں معلوم ہو گیا قیامت تک پیش نہیں کرنا آسمان تک پہنچ گیا ہے نماز ہوتی نہیں وہ نماز ہوتی نہیں نظر نظر میں نظر کے نبی نو نہیں مانتے میری نظر میں میری ہاتھی کمیں آ گئی پھر دعویٰ کی تھی نماز ہوتی نہیں پھر بھائی پھر مخاطب نہ کرو میں بیان کر رہا ہوں اچھا جاؤ اٹھو کرو کر ہاں جی نماز ہوتی میں آخر مسلم سے پیش کر ایک مسلم اج پہلا پرانے پاک پھر حدیث بخاری پھر مسلم ہوں ابن حبان چو پیش کی ہے اور میں انہوں نے پوچھا کہ جدو سکاوت دی روایت دے اندر ایک محدث ایک یا دو لفظ گرا دے اصول حدیث دے تحت جہاں معتبر کتاباں نے انہوں چو بیان کرو وہ حدیث قابل قبول ہوے گی کہ نہیں ہوگی پھر میں وہ تمہیں بیان کر کے دساں گا دوسرا اگوں دیکھو جی بخاری چلو یہ دینے ہوں روایت چلے خدائی جو چاروں نے سنے لوگ نارے ہاں حق راؤ کی پڑھو اگوں نے اگوں اللہ دے نبی دے اے لفظ ابو ہریرہ دوبارہ بیان نہیں کیتے لا صلاۃ وہ تو نماز ہوتی نہیں پاویں امام پیچھے ہوں انہیں آخیا دل ہی پڑھ لیا کر کیوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سورت فاتحہ نو اپنے تے بندے دے درمیان تقسیم کر لے یہ قول پیچھوں جڑا کر دے آپ سے کہوے موقوف نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بخاری شریف پیش کی تھی جواب نہیں آیا مسلم شریف پیش کی تھی مولوی صاحب نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پیش کی تھی ہے یہ جواب بھی نہیں دیتا آتے نے جی حضرت ابو ہریرہ والی روایت موقوف ہے میں کیا ہے کہ ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث اگے بیان کر رہے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ ادھر توجہ نہیں کر رہے جسے میرا سوال ہے کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اللہ پاک فرماندے نے قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین کہ میں نے نماز نو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ادھی ادھی تقسیم کر چھڈیا ہے تے نماز کیا سورہ فاتحہ نو جے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تے نماز کبھی پڑھی میں سوال کیتا مولوی صاحب نے اجے تک جواب نہیں دیتا پھر یہ کہندے نے کہ اقراؤ آ دیکھو میں موتا امام مالک بھی تو دوسری یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یہ بھی تو الفاظ بخائے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرؤ پڑھا کرو پڑھو یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہوتا ہے امام مالک کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر نسائی شریف کے اندر موجود نے میں پوچھ رہا ہوں کی پڑھا کرو اللہ کے نبی نے کنوں کیا پڑھا کرو کی پڑھا کرو اقرؤ جمع دے لفظ ہیں کہ نہیں مولانا امر بھی تے جمع بھی اقرؤ لیکن مول صاحب جواب نہیں دے سکن گے ہن ابن خزیمہ میں صحیح ابن حبان وچ حدیث پیش کیتی ہے دا جواب بھی نہیں دیتا آندے فلاں 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 کتاب دے وچ حدیث ملدی ہے اور بڑے بڑے محدث نے بیان کیتا وہ فارسی دے لفظ ہوندے نے تے فارسی دے لفظ نہیں بیان کرو یہ حدیث دے الفاظ نہیں کہ نبی علیہ السلام اگر کوئی راوی محدث پیغمبر دا صحابی حدیث بیان کر دیا اگر کوئی لفظ چھڑ دے گا تو اور روایت پوری نہیں ہوگی یا منی نہ جائے گی میں جی حدیث پیش کی تھی سرد سے بات کرو حدیث کی گل کرو قبول ہوئے گی نبی تھی اصول دکھاؤ اصول دکھاؤ سانو نبی اس حدیث کے اندر یا میں پوچھ رہا کسی راوی جو اعتراض ہے تمہیں اس حدیث کے اندر اعتراض کی ہے اگر اس حدیث کے راوی بیان کر دیا اقرا بہاف اقرا فی نفسے کا لفظ پڑھنے تو بعد یا فاطری یعنی انہوں نے اپنے شاگرد کو مخاطب نہیں کیتا نبی علیہ السلام نے اپنے شاگرد ابو ہریرہ کو اگر مخاطب نہیں کیتا تے دوسری حدیث میں مل گیا کہ نبی علیہ السلام نے مخاطب کیتا یا فاطری کا لفظ کہہ رہے یہ مطلب کہ حدیث نہ منی جائے آؤ یہ اگر یہی بات ہے اسی اے دیکھو حدثنا ابن ابي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غیر تمام قال قلت فإن كنت خلف الامام قال فاخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك يا فارسی تو ایت مان لو فارسی دے پورے آ گئے جے انہاں دا مطالبہ سی کہ لفظ فارسی دے اگے کوئی نہیں کیا فارسی دے لفظ آپ کھا دیتے ہیں مسند ابی عوانہ امام بخاری دے استاد دی کتاب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ مسند ابی عوانہ کے اندر جا فارسی دے لفظ درج ہے صفحہ 127 ہوں تو منو گے نا تو صحیح نے خدامت ہو جائے جناب مولوی صاحب نے اب مسلم ابی قال کے اندر حدیث حدثني مخلد بن ابي زمير حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن ايوب عن ابي قلابه عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما قضى صلاته اقبل عليهم بوجهه فقال اتقرؤون في صلاتكم خلف الامام والامام يقرأ فسكتوا فقال ها 3 مرات فقال قائل او قال قائلون اننا نفعل قال فلا تفعلوا ليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر نماز پڑھی گئی نبی علیہ السلام نے نماز تو بعد پوچھا کیوں بھائی تہاڈے وچوں کسے امام دے مگر پڑھیا ساڈے وچوں بولے ہاں جی اسی پڑھے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تفعلوا ليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه جدو میں پڑھ رہا ہوں تے اپنے دل میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیا کرو اور کچھ بھی اینیاں حدیثاں پڑھیاں نے مولوی صاحب نے کسے میریاں حدیثاں بیان کردے تے اعتراض کرتے جا رہے ہیں اپنے کول کچھ نہیں نہ قرآن پیش کیتا نہ حدیث پیش کوئی کیتی الحمدللہ اہل حدیث نے فقہ ما تیسر من القرآن تو ثابت کیتا کہ نماز بھی پڑھنا ضروری ہے اور حدیث بخاری شریف بھی پیش کیتی کہ اس قرآن پاک کی آیت میں تخصیص رہی کہ کتنا پڑھنا ضروری ہے قرآن پاک صلی اللہ رسول کریم میں دعوے نال آکھیا سی جے ایک راوی وچوں لفظ چھڑ گیا تے اصول دیاں کتاباں تے دسو آکھیا ہی تے نہیں آکھیا نام بیان کرو گے تے فقیر بیان کرے پھر آکھیا چل فارسی والے مان لے تے پیش کی کیتی مسند ابی روانہ کلا استاد کی آکھیا مولوی صاحب اے بھائی آ ویکھو
یہ جو مسند ابی اوانا پیش کی پڑھنا قول ابی ہریرہ یا فارسی آخر نبی پاک دے ابو اوانا دا ویز نال ویکھو جی قول ابی ہریرہ اور پھر میں اپنے دعوے دے مطابق تمہیں دساں او پائیو کہ جی راوی لفظ چھڑ جائے پھر تو آخر اللہ دے نبی دے لفظ مسلم تو اللہ نبی نہیں نہ ہے ابو اوانا تو ہے نہیں تو یا فارسی کیا ابو ہریرہ فارسی نے ابو ہریرہ فارسی نے یہ بھی بیان کرنا ہے اور موتا بھی بیان کیتے کرو کی پڑھو اور پایا یہ ہو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام دیتے فرمایا ہے ابو ہریرہ تو استدلال کر رہے ہیں تیرے والے استدلال ابو ہریرہ دے ذہن وچ نہیں سن نہیں تو فارغ آتے کہ یار جی تم امام پیچھے ہوئے تو سنیا نہیں لا سلام سنیا نہیں اگر دوجی حصہ ابو ہریرہ کیوں گیا نے یہ مطلب ہے پھر ادھر دیکھو یہ قول ابو ہریرہ دا آؤ اصول تدریب الراوی جے کوئی راوی بیان کردیا حدیث ایک دو لفظ چھڑ دے تے کی ہوندا ہے فرمایا زیادتی ثقہ دی قبول ہے نقص قبول نہیں اور روایت مردود ہوے گی کدو ایتھے یا وجرا کو تدریب الراوی لا تقبل ناقصا والله كان ثقہ اور ثقہ راوی بھی روایت دے ایک دو لفظ چھڑ جاوے اور روایت قبول نہیں کیتی جاوے گی اے میں دعوے نہ کہ سارے انہیں بیٹھے ہوئے ایک ہی دس نہیں دسیا آگے چل دوجی روایت پیش کی کیا ہے جواب نہیں بخاری کا جواب نہیں کنیا رکھا اور بخاری کی مان کا لفظ ہے یا جی دعوے دے مطابق کریں گا اج رضوی جواب دے کے جاوے گا یہ دعوے دے مطابق نہیں سی دعوے دے اندر اج دا موضوع فاتحہ خلف الامام ہے لفظ ہاں دوسری روایت انہیں جی بیان کیتی ہے ابو قلابہ دے کولوں مولوی صاحب مسند ابی اعلیٰ دے اندر ابو قلابہ راوی ہے اے دیکھو طبقات المدلسین صفحہ نمبر 23 ابو قلابہ مدلس ہے اور مدلس راوی دا عنعنہ بالاتفاق مردود 30 صفحہ جی ہاں جی یہ دو روایتاں پیش کیتیاں نے دونوں قابل قبول نہیں ابو ہریرہ فارسی نہیں ابو سلم فارسی نے اور کسے راوی ہو جائے نے یہ یا فارسی دے لفظ چھڑ چھڑے یہ اندر یہ کنے چھڈے نے ابن حبان دے اندر یقیناً ابن حبان نہیں چھڈے ابن حبان دے اندر یہ نہیں چھڈے نے ابن حبان یہو جہا کام کر چھڑدا ہوندا ہے محدث لیکن غلطی ہو جانا یہ نبی تو سوا یہ کوئی نبی نہیں غلطی نہ کرے قال ابو عمر ابن صلاح فی طبقات الشافعی ربما غلط الغلط الفاحش فی تصرفات اوے حدیث دے اندر تصرف کر جاندا بڑا بھڑا تصرف جتھے مرضی لفظ لکھ جاندا جتھوں مرضی چھڑ دیندا اور دوسری ابو قلابہ اور روایت آخنا نماز دی نہیں نماز دی روایت کے اندر راوی ابو قلابہ اور ایڈا مدلس راوی پڑھو جا کے پھر ابل پڑھنا کتوں کسے امام آدم اور امام احمد رضا دے کلام دے قدم چمو تو وہی اصول حدیث دا نہیں تمہیں پتا میں دعوے نہ کہ انہیں بیٹھے ہو ناظر بھی سارے بابیاں دے مولوی بھی ایک بیان کر شروع اصول یہ راوی جو چھڑ جائے تو روایت کر سی یہ میرے بیان کیتا اور کیا نہیں کیتا کر ہاں جی اور کچھ نہیں والا چاہیے ہاں میرے منہ دے جواب آتا ہے اور روایت دعوی ایڈا آسمانہ تے دلیل دین لگیا چوہے دی کھٹ دعوے دے مطابق دلیل لیا صحیح سری مرفوع اور ایسا راوی جہدے اتنے کوئی جرا نہ ہوئے اور کوئی ایک روایت جی قرآن نال ملتی ہو قرآن دے نال ملتی ہوئے آوے دو روایتاں تو پیش کیتیاں مولوی صاحب ایک ہاں جی طبقات المدلسین مولانا نے ابو قلابہ کے متعلق کیا ہے اپنا طبقات المدلسین کا حوالہ دے کے کہ یہ جڑا راوی ہے نا ابو قلابہ مدلس ہے مولانا کاش کہ تسی کتاباں آ پڑھو تانے سانو دیندے ہو کبھی پڑھدے نہیں. اے پہلے درجے دا پہلے طبقے دا راوی مدلس ہے
اور پہلے طبقے دا مدلس اے شروع دے وچ اس کتاب طبقات المدلسین میں لکھیا ہے کہ اور راوی قبول ہوندا ہے مولوی صاحب نے دھوکے کام نو کیوں دین دے ہو دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے طبقات المدلسین میں لکھیا ہوا ہے کہ پہلے درجے دا جڑا پہلے طبقے دا نا مدلس او قبول ہوندا ہے لہذا انہوں نے راوی قبول کرنا چاہیے اور پھر اس دے نال مولانا نے سکہ دی زیادتی دے بارے کیا ہے مولانا سکہ دی کمی دے بارے کیا ہے آپ تہاڈے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا قول تانیب کوثری دی او دے وچ کہ او ناقص قبول ہوے گا ہن یا اپنے امام ابو حنیفہ نو چھڈ دیو امام احمد رضا خان دے پیراں وچ یا جتیاں وچ جان دی کادی لوڑ ہے اپنے امام ابو حنیفہ دا پتہ کرو وہ کی کہندے ہیں اور ایڈا سوال ہے 333 التانیب کوثری دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا فیصلہ اے تہاڈے خلاف ہن اگے آؤ مولانا نے فرمایا اے کتاب مسند ابی عوانہ دے بارے مسند ابی عوانہ دے بارے انہوں نے کیا جی قول ابی ہریرہ تا یا فارسی اے کیا متن وچ لکھیا ہے حدیث تو متن نہیں بات کرو اے تے حاشیہ بنا حاشیہ دی گلاں کرن لگ پیا نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داؤد نہ ترمذی نہ نسائی اج ساری کتاباں چھڈ کے تے جے کر اسا متن پیش کیتا اصل کتاب اصل روایت انہوں چھڈ کے تے اے دے حاشیے وال آ گئے جی حاشیے وچ لکھیا قول ابی ہریرہ میں پوچھنا کیا متن دے وچ ابو ہریرہ دا یہ قول ہے متن وچ ابو ہریرہ دا قول اس کتاب وچوں دکھا دیو مولانا رضوی صاحب منہ منگیا انعام آ کتاب میرے ہاتھ وچ او سبقت لسانی نال امام بخاری دے استاد نکل گیا سی لیکن دیکھو مولانا کتاب مسند ابی عوانہ جی دے وچوں حدیث پیش کیتی ہے میں کیا ہے کسے راوی دے اوپر جرا کر متن تے اعتراض کرو سوال تے تھا ہے نا میرا حاشیہ رکھ کے یہ لکھیا ہے قول ابی ہریرہ تھا میں پوچھنا قول ابی ہریرہ دا جڑا حاشیہ لکھیا ہے متن دی گل ہے متن وچوں دکھاؤ قول ابی ہریرہ تھا میں ہونی تہاڈی بات مان لینا لیکن مینوں پتہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں آؤ صحیح ابن خزیمہ دے وچوں جڑی حدیث پیش کیتی اے دا جواب نہیں آیا بخاری پیش کیتی جواب نہیں آیا مسلم پیش کیتی جواب نہیں آیا اوتھے کہندے نے کہ جی مسلم شریف دے اندر اے لفظ جڑے نا ابو ہریرہ دے اپنے نے نبی علیہ السلام دے نہیں تے میں کیا ہے دوسری حدیث وچوں موطا امام مالک وچوں حدیث کڈ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤ میں پوچھنا جڑا اللہ دے نبی نے فرمایا ہے موطا امام مالک نسائی شریف اور ابو داؤد تینوں حدیث دی کتاباں وچ موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤ اگر مسلم میں ابو ہریرہ دا لفظ اقرا بحافی نفس کا میں کہنا اللہ دے نبی دے اس صحابی ابو ہریرہ نے اقرا بحافی نفس کا فارسی اپنے شاگرد نو اس واسطے کیا مسلم دے حوالے نال کہ موطا امام مالک وچ نسائی وچ اور ابو داؤد دے وچ نبی علیہ السلام دا فرمان بھی پیش ہو رہا ہے ابو ہریرہ دی حدیث وچ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرؤ میں پوچھنا اقرؤ کیڑا سیگا ہے کی معنی ہے کی پڑھو یہ جواب نہیں دے سکن گے یہ جواب دینا جی اور اعتراض ابو یارا پھر نہ پیش کرو حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا يحيى بن يوسف قال انبانا عبد الله بن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فلما قضى صلاته وقال عليهم بوجهه فقال اتقرؤون في صلاتكم والامام يقرأ اتقرؤون في صلاتكم والامام يقرأ اور میرے صحابہ جدو امام قرات کر رہا ہوئے تو ادو تسی پڑھتے ہو جدل قرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے قال قائل او قائلون ان لنفعل اسا کیا جی ہاں اسی پڑھنے ہاں کیوں کیا پڑھنے ہاں کہ اللہ کے نبی نے دسیا اسی پڑھیا کرو آپ نے فرمایا لا تفعلوا بل يقرأ احدكم بفاتحہ